کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کے مشہور افراد جیسے رونالڈو، ایلان ماسک اور اینڈریو ٹیٹ اپنے ہاتھوں کو ایک خاص انداز میں رکھتے ہیں؟ ہاتھوں کے اس انداز کا ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا کیا کردار ہے؟ یہ ان کا کوئی سٹائل نہیں، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسا گہرا راز چھپا ہے کہ جسے جاننے پر آپ بھی بیٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اسی انداز میں رکھنا شروع کر دو گے۔ یہ راز آج کے دور کا نہیں، بلکہ یہ راز ہماری تاریخ میں تقریباً 5000 سال پہلے سے چھپا ہوا ہے، جسے مدراس یعنی یوگا کہا جاتا ہے۔ لیکن اہم سوال کہ ہاتھوں کے اس خاص انداز یعنی مدراس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ کیا بیٹھتے ہوئے کوئی خاص انداز کا ذکر اسلام میں موجود ہے جس کا اثر براہ راست ہماری زندگی پر ہوتا ہے؟ مدراس اصل میں ہاتھوں کے کچھ ایسے انداز، پوزیشنز اور علامات ہوتی ہیں جو آپ کے جسم اور دماغ کی انرجی کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مدراس یعنی یوگا ایک روحانی اور جسمانی ورزش سمجھا جاتا ہے جو ہندو مذہب میں خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ مدراس یعنی یوگا میں ہاتھوں کے اس خاص انداز کو اپنانے پر یہ آپ کے اندر خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے اور آپ کے اندر سے ڈر، بے چینی، ڈپریشن اور کئی طرح کی پریشانیوں کو باہر نکالتا ہے، جسے آپ اپنی زندگی میں ہر قدم پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسی مدراس کے مشق کی مدد سے اتنے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ رہتے ہیں، جنہیں بات کرتے وقت اور ہر طرح کے حالات میں خود کو سنبھالنے کا فن آتا ہے۔ ہندوستانی زبان میں یوگا کا مطلب خدا کے ساتھ اتحاد اور رابطہ ہے، یعنی جسم، دماغ اور خدا کے درمیان اتحاد، جو انسان کو علم اور حکمت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور زندگی کے بارے میں انسانی علم کو ترقی دے کر اس کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے۔ اسے فرقہ واریت، مذہبی جنونیت اور تنگ نظری سے بچاتا ہے۔ اس سے وہ جسمانی اور روحانی طور پر اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ یوگا سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اتحاد۔ اس کا استعمال ایک قسم کی روحانی مشق کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ مشق ہندوستان کے یوگیوں نے عالمگیر روح کے ساتھ اتحاد کے لیے اپنائی، لہٰذا یوگا کوئی فلسفی مذہب نہیں، بلکہ یہ کچھ مشقیں کرنے کا فنی طریقہ ہے جو روح کو جسمانی اور ذہنی بوجھ سے آزاد کر کے اسے حقیقت کی طرف قدم بقدم لے جاتا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں یوگا یعنی مدراس کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام نے عقل و روح کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت و قوت میں اضافے کے لیے جسمانی ورزش اور کھیل کود کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے اہل حق کو ایک طاقتور قوم و ملت بننے کا حکم دیا اور انفرادی طاقت و قوت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک طاقتور مومن بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ لیکن یوگا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے کرنا ناممکن ہوتی ہیں، جیسے یوگا عقیدہ توحید سے متصادم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اس میں سورج کو سجدہ کرنا اور اس کے ناموں کو دہرانا ہوتا ہے۔ یوگا کے کچھ آسن اور پوز زیادہ تر لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کی وجہ سے ان کے لیے صحت کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یوگا کے کچھ آسنوں میں بہت ہی عجیب اور شرمناک طریقے سے بیٹھنا اور آس پاس جو کچھ ہو رہا ہو اس سے غافل ہو کر سستی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ صحت اور نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ ہندو مذہب میں یہ آتا ہے کہ ایک انسان کا جسم 5 ایلیمنٹ سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی اور اسپیس، اور ان کے مطابق ایک انسان کے ہاتھ میں 5 انگلیاں بھی ہوتی ہیں جو ان ایلیمنٹس کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے انگوٹھا آگ کو دکھاتا ہے، انڈیکس فنگر ہوا کو دکھاتی ہے، درمیانی انگلی اسپیس کو دکھاتی ہے، رنگ فنگر مٹی کے لیے، اور سب سے چھوٹی انگلی پانی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہندو مذہب کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ مدراس یعنی یوگا میں 5 انگلیوں کو ایک خاص انداز میں موڑتے ہو تو وہ ان 5 ایلیمنٹس کو بیلنس کرتا ہے
جس سے آپ کا فوکس بڑھتا ہے اور آپ کا ذہن کبھی بھٹکتا نہیں۔ لیکن اسلام میں 5 ایسے ایلیمنٹس کا ذکر ہے جو ہندو مذہب کے اس مدراس سے بہتر اور لائف چینجنگ امن ثابت ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے ان 5 ایلیمنٹس کو اپنی زندگی میں اپناؤ، جس کے بعد آپ کو نہ انگلیوں کے خاص علامات کی ضرورت ہوگی، نہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر یوگا کی مشقیں کرنی ہوگی۔ وہ 5 ایلیمنٹس جنہیں پلرز آف اسلام یعنی اسلام کے ستون بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ایلیمنٹس اگر ایک انسان کی زندگی میں پوری طرح شامل ہو گئے تو پھر اسے کبھی ڈپریشن، ناکامی اور کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز ایک انسان کے جسم میں توانائی اور چستی پیدا کرتی ہے، اور جس میں ہاتھوں، پیروں، سر اور مختلف حرکات سے جسم کی بھرپور ورزش ہوتی ہے۔ کھڑے ہونے سے آپ کے پاؤں پر دباؤ پڑتا ہے جو آپ کے جسم کا بیلنس بہتر بناتی ہے۔ رکوع میں کمر سیدھی رہتی ہے جو ہر رکعت میں ایک بہترین مشق کے طور پر آپ کے کمر کو کسی بھی تکلیف سے دور رکھتی ہے۔ سجدے میں سر زمین پر ایسے ہوتا ہے کہ جسم کا سارا خون سر یعنی دماغ میں جمع ہوتا ہے، جو میڈیکل سائنس کے مطابق چہرے کی تازگی اور دماغ کی مضبوطی کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ سائنس کے مطابق اسلام کی عبادتیں خود اس طرح کی ہیں کہ ہر مومن لازمی طور پر روزانہ مراقبہ، اطمینان قلب اور ورزش سے مستفید ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، روزے، حج و عمرہ اور اعتکاف میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دن فرض، سنت اور نفل نمازوں میں قیام، رکوع، سجدے اور قاعدہ سے باضابطہ ورزش اور مراقبہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک، ذکر و تسبیحات، محاسبہ نفس، توبہ و استغفار اور اللہ سے رجوع سے بندے کو جسمانی اور روحانی قوت مل جاتی ہے۔ جس مسلمان کے دل میں ایمانی حرارت ہوتی ہے وہ کفر کرنا تو دور کی بات، کفر کے تصور سے بھی کام جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ توحید پرستی ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ یہی وہ اسلامی اسپرٹ اور روح ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنا کر دنیا و آخرت میں سر بلند کرتی ہے۔ کھیل اور تندرستی کے لیے ورزش اصل کے اعتبار سے جائز ہے، جب تک کہ کوئی منکر، شر اور گناہ کی چیز اس میں شامل نہ ہو، جبکہ یوگا میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو انسان کو وحدانیت سے توڑ کر کفر و شرک کے دلدل میں دھکیلتی ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، آپ کی ورزش بھی ہوگی اور دل کو اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ جب بھی دل اداس ہو تو درود شریف پڑھیں، یقین مانے ڈپریشن اور پریشانی آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ تو انتظار کس بات کا؟ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر تو دیکھیں۔